अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमाम हाकिम रहमहुल्लाह मुस्तदरक हाकिम में मुख्तलिफ़ किस्म के ओहाम का शिकार हुए हैं। शेख अबू इसहाक़ अल-हुवैनी हाफ़िज़हुल्लाह की किताब मुस्तदरक अबी इसहाक़ अल-हुवैनी हमारे सामने है। इसमें इस किताब के मुरत्तिब शेख अबू अमर अहमद बिन अतिया अल-वकील हाफ़िज़हुल्लाह ने 118 किस्म के ओहाम की निशानदेही की है, और ये वो ओहाम हैं जो शेख अबू इसहाक़ अल-हुवैनी हाफ़िज़हुल्लाह ने अपने मुख्तलिफ़ किताबों में उनको बयान किया है। अल्लाह अकबर। यहाँ ये बात हम ज़रूर बताना चाहते हैं कि इमाम हाकिम रहमहुल्लाह इन ओहाम का शिकार क्यों हुए। हालांकि ये तो बहुत बड़े इमाम थे, इनकी बड़ी किताबें हैं उलूम हदीस पर, कुतुब हदीस पर और दीगर उलूम हदीस के मुतल्लिक़ा बड़ी ही अहम तरीन किताबें हैं। तो मुस्तदरक हाकिम में वो असबाब और वजूहात क्या थीं जिनकी बिना पर इमाम हाकिम रहमहुल्लाह इन ओहाम का शिकार हुए। मुरत्तिब शेख अबू अमर हाफ़िज़हुल्लाह को चाहिए था कि वो मुकदमा में उस पर सैर हासिल बहस करते, ताकि तालिब हदीस का कारी का ज़हन मुतमिन हो जाता कि ये हैं वो वजूहात जिनकी बिना पे मुस्तदरक हाकिम में इतने ज़्यादा ओहाम पाए जाते हैं। तो ये मुकदमा में वजाहत करना ज़रूरी था, जो कि नहीं है। इस पर हम इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में मुस्तकिल कुछ लेक्चर देंगे कि वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से इमाम हाकिम रहमहुल्लाह से मुस्तदरक हाकिम में मुख्तलिफ़ किस्म के ओहाम सादिर हुए हैं। बहरहाल शेख अबू इसहाक़ अल-हुवैनी हाफ़िज़हुल्लाह की तहक़ीक़ में 118 किस्म के ओहाम मुस्तदरक हाकिम में पाए जाते हैं। तो हम चंद एक बयान करना ज़रूरी समझते हैं ताकि शरह सदर हो सके। जो तालिब इल्म ये मुफस्सल बहस पढ़ना चाहता है तो मुस्तदरक अबी इसहाक़ अल-हुवैनी सफ़ा पहली जिल्द है, सफ़ा नंबर 19 से ये बहस शुरू होती है और काफ़ी ज़्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल ये बहस है। 56 सफ़ा पर यह बात ख़त्म होती है, यानी सफ़ा 19 से लेकर सफ़ा 56 तक अनवाउ ओहामिल हाकिम अल्लती वक़अत लहू फ़ी मुस्तदरकिही के उन्वान से ये बहस आप देख सकते हैं। मुख्तसरन चंद एक किस्में ओहाम की दर्ज झैल हैं। पहली किस्म, इमाम हाकिम रहमहुल्लाह बहुत ज़्यादा हदीसों के आखिर में लिखते हैं कि अला शर्तिहिमा। अला शर्तिहिमा का मतलब है कि ये हदीस बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर है। हालांकि वो हदीस किसी एक की शर्त पर भी नहीं होती। अल्लाह अकबर। इस तरह की कई एक मिसालें मुस्तदरक हाकिम में पाई जाती हैं, और बसा औकात लिखते हैं अला शर्त हिमा, हुक्म लगाते हैं हदीस पर, हालांकि वो दोनों की शर्तों पर नहीं बल्कि एक की शर्त पर होती है। सुबहान अल्लाह। इसी तरह इमाम हाकिम बस औकात लिखते हैं अला शर्तिल बुखारी, अला शर्तिल बुखारी हुक्म लगाते हैं, हालांकि वो सही मुस्लिम की शर्त पर होती है, बुखारी की शर्त पर नहीं होती बल्कि सही मुस्लिम की शर्त पर होती है।
اور بسا اوقات وہ لکھتے ہیں علی شرط البخاری، حالانکہ وہ حدیث بخاری اور مسلم کی شرط پر ہوتی ہے۔ اسی طرح بسا اوقات امام حاکم رحمہ اللہ لکھتے ہیں علی شرطہما او علی شرط احدہما، کہ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں کی شرط پر صحیح ہے یا دونوں میں سے ایک کی شرط پر صحیح ہے۔ حالانکہ اس طرح بات نہیں ہوتی، بلکہ وہ حدیث سرے سے صحیح بھی نہیں ہوتی، کبھی کبھی تو ضعیف، باطل اور موضوع روایت بھی ہوتی ہے مستدرک حاکم میں، لیکن امام حاکم رحمہ اللہ اس کو علی شرطہما یا علی شرط احدہما کا حکم لگاتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ بسا اوقات امام حاکم رحمہ اللہ کسی حدیث کو مطلق طور پر صحیح لکھ دیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، حالانکہ وہ حدیث صحیح نہیں ہوتی، ضعیف ہوتی ہے۔ بسا اوقات امام حاکم رحمہ اللہ لکھ دیتے ہیں کہ اخرجاہ او احدہما مختصراً، کہ ان دونوں نے یا دونوں میں سے ایک نے اس کو مختصر بیان کیا ہے، حالانکہ وہ حدیث صحیح بخاری مسلم یا ایک میں مفصل ہوتی ہے، مختصر نہیں ہوتی، مکمل سیاق و سباق کے ساتھ وہ روایت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح بسا اوقات امام حاکم رحمہ اللہ کسی حدیث پر حکم لگاتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا، کہ یہ حدیث صحیح ہے بخاری مسلم کی شرط پر اور ان دونوں نے اس کو نہیں نکالا۔ پھر امام حاکم رحمہ اللہ اسی حدیث کو مستدرک میں کسی دوسری جگہ پر نقل کرتے ہیں اور وہاں حکم لگاتے ہیں، یعنی اسی حدیث کو دوسری جگہ نقل کرتے ہیں، وہاں حکم لگاتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ۔ یہ بھی ایک وہم کی قسم بیان کی ہے شیخ ابو اسحاق الحویانی حافظہ اللہ کے کتاب کے مرتب نے، یعنی پہلے کہا کہ علی شرط شیخین، اسی حدیث کو بعد میں کہا علی شرط مسلم۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ وہ حدیث بخاری میں ہوتی ہے جس کو فرما رہے ہوتے ہیں علی شرط مسلم یا شرط بخاری کہہ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہی حدیث نفس الشیء وہ بخاری میں ہوتی ہے، یہ مسلم میں ہوتی ہے۔ اسی طرح بسا اوقات امام حاکم رحمہ اللہ ایک حدیث کو نقل کرتے ہیں، کہہ دیتے ہیں صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا، اور اسی حدیث کو پھر دوبارہ جہاں ذکر کرتے ہیں وہاں لکھ دیتے ہیں وقد اخرجہ البخاری، یعنی ایک ہی حدیث پر ایک کتاب دو حکم، پہلے لکھتے ہیں کہ علی شرط شیخین ولم یخرجا اور پھر کسی اور جگہ پر اسی حدیث کو لاتے ہیں تو وہاں لکھ دیتے ہیں قد اخرجہ البخاری۔ یہ بھی وہم کی ایک قسم ہے۔ اسی طرح بسا اوقات امام حاکم رحمہ اللہ لکھتے ہیں حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا، حالانکہ وہ حدیث صحیح مسلم میں ہوتی ہے جس کو فرما رہے ہیں لم یخرجا، دونوں نے نہیں نکالا، حالانکہ وہ حدیث مسلم میں ہوتی ہے اور وہ حدیث بخاری کی شرط پر نہیں ہوتی۔ ہم وقت کو بچانے کی خاطر اختصار سے یہ چیزیں پیش کر رہے ہیں، جبکہ مرتب شیخ ابو عمر حافظہ اللہ نے تو ہر قسم پر مثال بھی دی ہے کہ اس پر فلاں مثال ہے، اس پر فلاں مثال ہے۔ اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ بسا اوقات فرماتے ہیں حدیث صحیح علی شرط شیخین ولم یخرجا، حالانکہ وہ بخاری مسلم کی شرط پر نہیں ہوتی بلکہ وہ حدیث مرسل ہوتی ہے،
یا ضعیف ہوتی ہے یا معلول ہوتی ہے یا ضعیف جداً ہوتی ہے یا اس میں کوئی راوی مجہول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح امام حاکم رحمہ اللہ بس اوقات حدیث کو نقل کرنے کے بعد وہاں کچھ بھی حکم نہیں لگاتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث ضعیف ہوتی ہے، بس اوقات سخت ضعیف ہوتی ہے، بس اوقات کوئی اور ضعیف درجے کی روایت ہوتی ہے جس پر امام حاکم رحمہ اللہ بالکل خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اس کے برعکس بس اوقات امام حاکم رحمہ اللہ مستدرک حاکم میں خاموشی اختیار کرتے ہیں کسی حدیث پر، حالانکہ وہ حدیث صحیح ہوتی ہے، بلکہ اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں نقل کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح بس اوقات کسی حدیث پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہوتی ہے۔ بس اوقات کسی حدیث پر خاموشی اختیار کرتے ہیں لیکن وہ علی شرط شیخین ہوتی ہے۔ یعنی اس طرح کی مختلف اقسام جو 118 موجود ہیں مستدرک ابی اسحاق الحوینی کے مقدمہ میں، یہ تفصیل کے ساتھ آدمی پڑھے تو شرح صدر ہو جاتی ہے کہ کس طرح کے اوہام مستدرک حاکم میں پائے جاتے ہیں۔ تاریخ اسلام میں مستدرک حاکم پر ماشاءاللہ بڑے کام کیے گئے، لیکن اس طرح مفصل کام ہماری نظر میں یہ پہلا کام ہے جو شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظ اللہ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ شیخ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو جس بھی کام کے پیچھے انسان پڑے، جب تک اس کا حق ادا نہ ہو جائے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو اسی طرح اللہ رب العالمین بعد والوں سے ایسے کام لے لیتے ہیں جو کام تاریخ میں کوئی بھی نہیں کر سکا ہوتا۔ اس کی مثال ہمارے سامنے شیخ ابو اسحاق الحوینی حافظ اللہ ہیں۔ ان کے کئی ایک ایسے نادر اور قیمتی اعمال ہیں جرح و تعدیل، علم علل، علم حدیث میں، جو ہمیں تاریخ میں پہلے نہیں ملتے۔ تو یہ بھی ایک مبارکہ مستدرک ابی اسحاق الحوینی علی ابی عبداللہ الحاکم النیسابوری بھی بہت اہم کتاب ہے۔ اس پر ہم کچھ لیکچر دیں گے انشاءاللہ، تاکہ اس مبارک کتاب کا منہج اور شیخ کا طریقہ دراسہ واضح ہو جائے، کس طرح یہ وہم کو پکڑتے ہیں اور اس پر دلال و براہین کے انبار لگاتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔